السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعوت کے میدان میں زیادہ تر آپ دیکھیے گا کہ کوئی بھی تحریک اٹھتی ہے، جیسے میں میرا اسکول آف تھاٹ پہلے جو تھا وہ اہل حدیث ٹائپ کا تھا۔ میں اس وقت بھی اپنے آپ کو مسلم کہتا تھا۔ تو میں اسکول آف تھاٹ اور سیکٹ میں فرق کرتا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کوئی اسکول آف تھاٹ سیکٹ ہو، اور ہر اسکول آف تھاٹ ایک پوٹینشیل سیکٹ ہو سکتا ہے۔ وہ دیکھو، دیٹس نیچرل۔ ہر آدمی کا ایک مائنڈ رہتا ہے، وہ جتنا بھی، وہ کبھی بھی نیوٹرل نہیں بن سکتا، کسی نہ کسی چیز سے انفلوئنس ضرور رہتا ہے۔ تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو ہے میں اہل حدیث اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتا تھا۔ تو وہ پیٹرن میں کیا تھا کہ ہم لوگ کے جو کمپٹیٹرز تھے یا ہم لوگ کے جو کسٹمرز تھے آپ بول لو، وہ دیوبندی اور بریلوی تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لوگ جاتے تھے، ان لوگ کو دعوت دیتے تھے، ان کو بولتے تھے کہ بھیا آپ کو قرآن اور صحیح حدیث ہی فالو کرنا چاہیے، دیکھو صحیح حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ لوگ یہ مانتے ہو۔ تو وہ لوگ کا جواب بیسکلی کیا آتا تھا کہ بھیا اتنے سالے ہم لوگ کے علماء جو ہے وہ کیا غلط ہے؟ ٹھیک ہے، اتنا یہ اتنا وہ، آج بھی ان کی پاپولیشن جو ہے وہ اہل حدیثوں سے زیادہ ہے، لیکن علمی میدان میں، انٹرنیٹ میں اگر آپ کو کسی کا ڈومیننس فیل ہوگا تو وہ اہل حدیثوں کا ہی فیل ہوگا، یا پھر وہ لوگ جو کہ اہل حدیث اپروچ کو فالو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کا پورا کا پورا منہج از سملر ٹو، آئی وڈ سے ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو دا اہل حدیث۔ بھلے ہی وہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں بلاتے، ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں بلاتے، لیکن جو اپروچ ہے ان کا، وہ ان کے 90% مسائل جو ہے وہ اہل حدیث موومنٹ سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ابھی دیکھیے گا، ابھی ڈومیننس جو ہے وہ اہل حدیث کا ہے ایز فار از علمی میدان میں۔ جیسے اسرائیل کو آپ دیکھ رہے ہو نا، ایک طرح ڈاٹ جیسا دیش ہو کر پاپولیشن بہت کم ہے، لیکن ڈومیننس دیکھیے مڈل ایسٹ میں کتنا ہے، کہ وہ ظلم کر رہا ہے اب، ٹھیک ہے؟ ظلم کی انتہا۔ میں مطلب اہل حدیث کو اسرائیل سے کمپیئر نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاپولیشن کم ہونے کے باوجود بھی ڈومیننس ہو سکتا ہے۔ جیسے اہل حدیث کا ڈومیننس ہے دیوبندی اور بریلوی کے اوپر، یا سلفیت آپ بول دو، جو بھی آپ بولنا چاہتے ہو۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ علمی وار جو ہے، اہل حدیث ایک لیول تک جیت گئے۔ اب پرابلم کیا آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ جو چیز وہ دیوبندی اور بریلوی کے لیے کلیم کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ سیم چیز ان لوگوں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی نا کہ تم بھی قدم و قدم بالش بر بالش انہی لوگوں کی طرح ہو جاؤ گے، کہ وہ لوگ اگر گو کے سوراخ میں بھی چلے جائیں گے تو تم بھی چلے جاؤ گے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ یہود و نصارہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نہیں تو پھر اور کون؟ تو اسی طرح سے اہل حدیث کا بھی اپروچ اب، کیونکہ وہ ایک اسٹیبلشڈ مکتبہ فکر بن گیا ہے، دیوبندی اور بریلوی چاہے نہ چاہے ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا مفتی طارق مسعود صاحب نا، اب وہ لوگ جو اہل حدیث کے اوپر بہت ریلیکس ہیں۔ ابھی اہل حدیث اور دیوبندی ہینڈ ان ہینڈ جا رہے تھے، لیکن پہلے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے ان لوگ کے بیچ میں مناظرے ہوتے تھے، تکفیریت ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے ایک، کیونکہ ان لوگ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ اہل حدیث ایک نمائندہ جو ہے ایک اسٹیبلشڈ اسکول آف تھاٹ بن چکا ہے، اب آپ اس کو پروپیگنڈا سے ہلا نہیں سکتے۔ تو یہ ایک سٹیج جو ہے پورا کا، پہلے پرسیکیوشن کا سٹیج، اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے ایک اسٹیبلشمنٹ کا سٹیج جو ہے وہ اہل حدیث نے پار کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اب اس کا بھی سٹیٹس جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے نا دیوبندی اور بریلی کی طرح ہو جا رہا ہے، کیونکہ اب جو ہے کوئی بندہ دلیل سے بات کر رہا ہے۔ جیسے پھر آتے ہیں ہم لوگ کے غامدی صاحب، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی بات دلیل سے بولتے ہیں تو وہ ان کو، جیسے پہلے پروپیگنڈا ہوتا تھا نا اہل حدیث کے اوپر کہ انگریزوں کی اولاد ہے، یہ لوگ ماڈرنسٹ، اور واقعی سلفی جو ہے وہ ماڈرنسٹ ہے۔ اس سے پہلے کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو سلفی بلائے نہیں، اس سے پہلے کوئی سلفی اسکول آف تھاٹ اس نام سے ایگزسٹ نہیں کرتا۔ حالانکہ جتنا بھی سلفی جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹریڈیشنلی یہ کرے، لیکن اصل میں وہ ایک ماڈرنسٹ موومنٹ ہے۔ کیونکہ آپ امام احمد بن حنبل والوں کو بھی اگر آپ دیکھو گے تو وہ اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں، ایون محمد بن عبد الوہاب بھی اپنے آپ کو حنبلی کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو
اور امام شافی والے اپنے آپ کو شافی کہتے ہیں، لیکن سلفی اسکول آف تھاٹ اس سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ 4 اماموں کی تقلید نہیں کرتا بائی اینڈ لارج. اس میں بھی الگ الگ اسٹرینڈز ہیں سلفیوں میں، لیکن بائی اینڈ لارج جو خاص کر انڈیا کا جو سلفیت ہے وہ لوگ بولتے ہیں بھیا ہم لوگ تو تقلید کرتے نہیں ہیں. اور اس سے پہلے جتنے بھی حنبلی شافی ہے وہ لوگ مقلد تھے. ٹھیک ہے، تو لیکن ابھی دیکھا یہ خود ماڈرنسٹ ہو کے ابھی جو ہے گاندھی صاحب لوگ کو اور ہم لوگ جیسے لوگ کو یہ لوگ ماڈرنسٹ بول رہے، لبرل بول رہے ہیں. حالانکہ ان کی خود کی جو اگر آپ دیکھو گے 100 سال بھی نہیں ہوا ہے ان لوگ کو اسٹیبلش ہوئے، 1 سینچری بھی شاید ہی سے یہ لوگ پار کر چکے ہیں. تو اب جو ہے گاندھی صاحب جیسے لوگ آ رہے ہیں اور وہ لوگ بول رہے ہیں کہ قرآن اور سنت جو ہے عملی تواتر سے منتقل ہوا ہے. جیسے پہلے اہل حدیث بولتا تھا کہ ہم لوگ کو نا ہر حدیث سے فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ کو صرف صحیح حدیث سے فالو کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم لوگ کے لیے حجت جو ہے قرآن اور صحیح حدیث ہی ہے. یہی ڈاکٹر ذاکر نائک بولتے ہیں، یہ سب اہل حدیث بولتے ہیں کہ ہم لوگ کے لیے حجت جو ہے وہ قرآن و حدیث سی ہے. تو اس وقت جو ہے دیوبندی اور بریلی ان لوگوں پر آبجیکٹ کرتے تھے کہ خالی قرآن و حدیث نہیں ہوتا ہے، آپ کو علماء کے حساب سے بھی چلنا چاہیے، ضعیف حدیث کو بھی فالو کرنا چاہیے، اینڈ بلا بلا بلا. لیکن اب جو ہے گاندھی صاحب آ کے بول رہے کہ بھیا سنت اور حدیث میں بھی فرق ہوتا ہے. اگر کوئی بھی حدیث جو ہے قرآن کے خلاف ہو جائے، عقل عامہ کے خلاف ہو جائے، تو اس کو ہم لوگ کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ بخاری مسلم میں کیوں نہ ہو. تو اب جو ہے وہ سیم اپروچ جو ہے اہل حدیث جو ہے یا سلفی آپ بول لیجئے، وہ دیوبندی اور بریلوی ٹائپ کا اپروچ اپنا رہا ہے. جب ان کا جو مکتب فکر اسٹیبلش ہو چکا ہے تو وہ اب جو ہے اپروچ جو ہے دیوبندی اور بریلوی ٹائپ کا اپنا رہا ہے. وہ یہ بول رہا ہے کہ نہیں یہ کہاں پر ہے، مطلب ان کو رد کرنے کے بجائے ان کو اسٹرامیننگ کر رہا ہے، ان کا دلائل کو جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے وہ یہ ڈیل نہیں کر رہا ہے. وہ کئی نئی چیز جو ہے سلفیوں نے لایا اور بتایا کہ دیکھو ایسا نہیں ایسا ہے، اور اس سے بھی نئی چیز جو ہے نا گاندھی صاحب نے آ کے بتایا ایسا نہیں ہے وہ ایسا ہے. تو جب ان لوگ کا دور تھا 10 سال پہلے تب دلائل کے اوپر بات ہو رہی تھی، لیکن اب جب دور ختم ہو گیا ان لوگ کا، یا پھر ان لوگوں نے ایک طرح سے فتح حاصل کر لی، اپنا پیر جما لیا، تو اب دلائل کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے. ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ کس کا زیادہ پاپولیشن ہے، کون زیادہ علماء کو فالو کرتا ہے، ہماری بات کس علماء سے زیادہ ملتی ہے. تو اب جتنا بھی فوکس ہے وہ علماء کے اوپر چلا گیا. ابھی آپ زیادہ تر سلفیوں کو یہی دیکھو گے کہ ہم قرآن و سنت کو سلف صالحین کے منہج پہ سمجھتے تھے. تو دیوبندی اور بریلوی تو سب سے زیادہ سلفی ہوئے نا، کیونکہ وہ لوگ تو 4 امام کی تقلید کرتے تھے. امام ابو حنیفہ آپ کے جو بھی امام ہے اس سے بہت پہلے آ گئے. تو سلفی بھی تو وہ لوگ دیوبندی اور بریلوی تو سب سے بڑے سلفی ہو گئے. ٹھیک ہے، یہاں پر غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو ہے وہ یہ بولتے ہیں کہ اگر قرآن کی بینات آیتیں بھی میرے پاس آ جائے اور سلف صالحین کا منہج کچھ اور ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن تو برحق ہے، لیکن عقیدہ جو ہے وہ سلف صالحین کا ہی اپنایا جائے گا. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ دیوبندی و بریلوی ہے وہ لوگ اپنے آباء اور اجداد کی تقلید کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی تو یہی سوچ کے کرتے ہیں نا کہ یہ قرآن و سنت کی سب سے بیسٹ تعبیر ہے. جو یہود و نصارہ بائبل کی جو توجیہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ یہی وہ لوگ جو ہے کیا بولتے ہیں اپنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، سن آف گاڈ مانتے ہیں، تو وہ لوگ بھی تو اپنے علماء کو سن کے مانتے ہیں نا. ان لوگوں کی کتابوں میں تو یہ چیز نہیں لکھا، دلائل کے روشنی میں تو وہ لوگ ٹھپ ہے. تو پھر ہم لوگ کو کیوں آپ جو ہے علماء کا ڈوز بار بار دیتے ہو؟ ٹھیک ہے، خاص کر اہل حدیث جو کہ سٹارٹ ہی اس سے ہوا ہے کہ ہم صرف اللہ اور رسول کی بات مانیں گے. ہمارے لیے علماء کی وہی حیثیت ہے، جب تک وہ اللہ اور رسول کی بات بولے تب تک ہم ان کی بات مانیں گے، اور اگر اس سے الگ بولا تو پھر ہم لوگ نہیں مانیں. تو اب پھر بیچ میں تم لوگ علماء کیوں لا رہے ہو؟ ابھی بھی دلائل سے بات کرو نا. سب سے بیسک کویشچن ہے کہ کیا بخاری اور مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟ ٹھیک ہے، یا حدیث کی جتنی بھی کتابیں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان میں ہوئی تھی؟ یہ ایک بیسک سوال ہے جو اہل حدیث کو چبھتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سوال سے آپ ڈیل کرو نا، اس کو جواب دینے کا آپ کوشش کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت دیا، اور قولی اور عملی تواتر سے دیا. ٹھیک ہے نا. اب اس چیز کو رد اہل حدیث کر نہیں پاتے تو پروپیگنڈا کرتے ہیں.